نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہر موضوع کو بہت زیادہ لمبا کر دیا جائے تو بہت زیادہ طویل بھی ہو جاتا ہے، کبھی گنجلک بھی ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسوخ پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صحبت طویلہ اور دوسری مطالعہ وسیع۔ صحبت طویلہ اور دوسرا مطالعہ وسیع مطالعہ چاہیے، اور کسی ماہر کی طویل صحبت چاہیے۔ تو پہلا جو سبب ہے طویل صحبت، سب سے زیادہ کمی اسی کی، سب سے زیادہ نفع اسی کا ہے۔ جتنے اکابرین امت، اکابر مفتیان کرام گزرے ہیں، جتنے اکابر مفتیان کرام گزرے ہیں، آپ ان میں سے سبھی کو دیکھیں گے کہ ضرور کسی کی طویل صحبت پائے، صحبت میں رہ کر مشق کیا ہے۔ تزکیے کا، سلوک کا طے کرنا الگ موضوع ہے، اپنی افتائی صلاحیت کو پروان چڑھانا، اپنی افتائی صلاحیت کے لوگ و پلک کو درست کرنا۔ قریبی زمانے میں نام لیا جا سکتا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں، ان کے والد مولانا یاسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ خود دیوبند کا معزز گھرانہ ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، عثمانی خاندان جو آج بھی ہے، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عثمانیوں کا خاندان ہے۔ پابندی سے جاتے تھے تھانہ بہت، قیام کرتے تھے، مہینوں ہفتوں قیام کرتے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ کام لیا اللہ نے احکام القرآن کی ترتیب کا، 12 جلدوں میں ہے۔ قرآن سے احکام فقہیہ حنفی مذہب کی روشنی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرض الوفات میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا جمیل احمد تھانوی کو اور مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کو پارے اور اجزاء منازل تقسیم کر دیے۔ مرض الموت میں بھی وہ کام چاہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کام کیا۔ حضرت امداد الاحکام ہے مولانا عبد الکریم صاحب گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت تھانوی کی صحبت یافتہ ہے۔ اسی طریقے سے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اعلاء السنن کا 22 جلدوں میں کام ہو، قواعد علم الفقہ مقدمہ لکھا گیا، انہاء السکن لمن یطالع اعلاء السنن، سبھی کو دیکھ لیجیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم پنجم ششم کے سال سے ہی آنے والے فتاوی ان کے اساتذہ دیتے تھے، یہ لکھ کر بتاتے تھے ان کو، اور وہ اساتذہ بیشتر وہ تھے جو طویل صحبت پائے ہوئے تھے اپنے اکابر کے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں میں ایک بڑی تعداد تیار کر دی۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نظریات سے اختلاف کے ساتھ ابن تیمیہ کی طویل صحبت پائی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طویل صحبت پائی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام شام کے علاقے کے اندر شیخ خالد نقشبندی کا سلسلہ چلا۔ آج بھی شام اور ترکی کے اندر نقشبندی حضرات بڑی تعداد میں ملیں گے، جو روس وغیرہ کے راستے سے وہاں پر سلسلہ پہنچا۔ بہت گہرا تعلق، اپنے اکابر سے دیوانگی کے حد تک کا تعلق۔ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، صحبت طویلہ۔ اگر آدمی فوراً نہ جا سکتا ہو اپنے شیخ کے پاس، کسی خاص حالت میں فوراً سفر نہ کر سکتا، کم سے کم سوانح عمریاں، اور سوانح عمریوں میں
حضرات مفتیان کرام کے لیے میرے والد میرے شیخ حضرت اور ان کا مذاق و مزاج حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم نے رسمی قسم کی سوانح عمری نہیں لکھی ہے. وہ مذاق اور مزاج جو آنا چاہیے ایک عالم دین کے اندر. صحبت سے آدمی اقوال شاذہ میں پڑھنے سے بچتا ہے, جمہور کی اتباع پر رہتا ہے, اتبعوا السواد الاعظم, سواد اعظم کے ساتھ رہتا ہے. حضرت علی مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چاہے تمہارا علمی مقام کچھ بھی ہو جائے, قول شاذ نہ اپنانا, جمہور سے انحراف نہ کرنا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں. زینت الماری تو رہتی ہے, پڑھنے والے بہت کم ملتے ہیں. علماء دیوبند اور ان کا دینی مزاج, مسلکی رخ اور اسی کا تتمہ ہے اہل سنت والجماعت, اور اس کے عناصر ترکیبی, اس کا تتمہ ہے یہ کتاب. اس میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند کا مزاج توحید میں کیا ہے, علماء دیوبند کو اہل سنت والجماعت کا مزاج کیا ہے, اعتقادات میں کیا ہے, معاشرت میں کیا ہے, حجیت حدیث میں کیا ہے, تصوف و سلوک میں کیا ہے, سیاست و حکومت میں کیا ہے, نظام مدارس میں کیا ہے. ذوق اور ذائقہ صحبت طویلہ کے بغیر نہیں بنتا. صحبت سے آدمی کے اندر اتار چڑھاؤ عملی میدان کا اندازہ ہوتا ہے. مفتی نوال صاحب برکاتہم فرماتے ہیں, اور بھی کئی اکابر کے واقعات ہیں. مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے فتویٰ نویسی کے اصول میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واقعات کو نقل کیے. لوگوں کو لغو سوالوں سے کیسے بچایا جائے, بے اہم سوالوں سے کیسے بچایا جائے, مقصد کی طرف کیسے متوجہ کیا جائے, پس منظر کو سامنے رکھ کر جواب دیا جائے. ہمارے امام صاحب کی بیوی بے پردگی کرتی ہے, ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب کی اصلاح مقصود نہیں ہے, فساد مقصود ہے, اخراج مقصود ہے, گروہ بندی مقصود ہے. ایسی جگہ پر اگر میں یہ جواب دے دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کے گناہ کبیرہ اور بے حیائی پر راضی رہنے والا دیوس ہے, اور دیوس امامت کے قابل نہیں ہے, صالح ہونا چاہیے, تو فساد کھڑا ہو جائے گا اس فتوے کے ذریعے سے. اس کے بجائے یہ کہا جاتا ہے ان کی خوبیوں کو دیکھیے, اصلاح کی کوشش کیجیے, تنہائی میں سمجھائیے. پس منظر سے واقفیت, مطالعے کا دین نہیں مشاہدے کا دین آدمی دیکھتا ہے. صحبت طویلہ کے اندر حضرت تھانوی فرماتے ہیں پہلے نوافل کا بہت اہتمام تھا میری زندگی میں. جب سے میں نے غنیت المستملی کو پڑھ لیا یا منیت المصلی کو پڑھ لیا, اس وقت سے نوافل میں کوتاہی پیدا ہو گئی. نفل ہی تو ہے. فقہی درجہ تو جانتا ہوں, عظمت دل سے نکل جاتی ہے حکم کی. فقہی درجہ معلوم ہے, نفلی ہے, مستحبی ہے, لیکن حکم کی عظمت دل سے کم ہو گئی, نکل گئی. نوافل کا اہتمام ختم ہو گیا, زائد چیزیں پتہ چلا. ایک مفتی کو اپنی ذاتی زندگی میں رخصتوں پر نہیں عزیمت پر عمل کرنا ہوتا ہے, ایسر پر نہیں احوط پر عمل کرنا ہوتا ہے. ایسر عوام کو بتائیے, آپ احوط پر چلیے. رخصت عوام کو بتائیے, آپ عزیمت پر چلیے. حدود شریعت عوام کو بتائیے, مزاج شریعت پر چلیے. فتویٰ حدود شریعت بتاتا ہے, تقویٰ مزاج شریعت بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فتویٰ خلاف شریعت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. چلنے کے لیے قانون نہیں ہوتا, چلنے کے لیے اخلاق ہوتے ہیں. قانون تو آخری سرحد بتانے کے لیے ہوتا ہے. اس کی کچھ مثالیں سناتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نقل فرماتے رہتے ہیں, بارش بہت ہو رہی تھی. ہمارے اکابر میں سے
کسی نے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا بچے نے، اور یہ چھتری لے کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو بیٹے نے کہا کہ ابو جی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سخت بارش ہو تو جماعت، احناف کے یہاں جماعت واجب ہے، ترک جماعت کے آزار میں سے ہے سخت بارش کا ہونا۔ آپ عزیمت پر چلیے۔ اکابر دارالعلوم میں سے ایک صاحب کو چندہ وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا، بڑی رقم انہوں نے وصول کی، راستے میں چوری ہو گئی۔ اگر امانت میں بغیر تعدی کے، اگر امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو عوض واجب ہے؟ عوض واجب نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ گئے، اپنے گاؤں میں ایک ہی زمین تھی ان کی، وہ بیچ کے رقم دارالعلوم میں لا کر جمع کی۔ اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے سرپرست نے کہا کہ امانت اگر بغیر تعدی کے ضائع ہو تو اس کا معاوضہ واجب نہیں ہے، آپ نے کیوں پیسے جمع کیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ساری فقہ میرے لیے پڑھ رکھی ہے کیا؟ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ مدرسے کی اتنی بڑی رقم کے ضائع ہونے پر کیا میری طبیعت یہ سوچ کر کے اس کا معاوضہ میرے اوپر واجب نہیں ہے، میری طبیعت مطمئن ہو جائے گی؟ کھانا پکانا بیوی پر لازم نہیں ہے قانوناً، اخلاقاً کیا ہے؟ قانون سے زندگی نہیں چلتی، اخلاق سے زندگی چلتی ہے۔ قانون آخری سرحد بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ مزاج شریعت پر چلنے والا حرام سے بچے گا، حدود پہ چلنے والا باہر منہ مار کے رہے گا۔ یہی ہے الحلال بین والحرام بین۔ لادری کا علم آدمی سیکھتا۔ مرحوم اکابر کے واقعات بہت ہیں، یہاں پر آپ کے ناظم صاحب حضرت مولانا عبد القوی صاحب دام برکاتہم مسائل پیش آ گئے۔ مفتی مشہور صاحب سے، بھائی مفتی صاحب مسئلہ بتائیے، میں بڑا شیخ ہوں، میں بڑا ناظم ہوں، یہ میرا بچہ ہے، میں اس سے کیسے پوچھوں؟ صاحب لادری کا علم سیکھیے۔ ہم میں سے چھوٹے کو لادری بولنے کی ہمت نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں آتا ہے، یہ میرے شاگرد کو زیادہ آتا ہے، یہ میرے ساتھی کو زیادہ آتا ہے، یہ ملیشیا سے اسلامک بینکنگ پڑھ کر آئے، میرے سے مت پوچھیے بینکنگ کے مسائل، ان سے پوچھیے۔ یہ میرے ساتھی ہیں قضا پڑھے ہوئے ہیں، کتاب الفصل و تفریق کے مسائل ان سے پوچھیے۔ ہے معاصر کے بارے میں اپنے بجائے عوام الناس کو در رجوع کرنے کی۔ لادری کا علم سیکھیے پہلے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی بڑوں نے فتویٰ دینے کی اجازت دی، تب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ طبیعتوں میں آزادی ہے، حصول جاہ کا جذبہ، سستی شہرت کا شوق۔ میرے نام کے ساتھ بھی تو مفتی ہونی چاہیے، مفتی تو لگ ہی جائے گا۔ سستی شہرت کا شوق بہت گھٹیا جذبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ شامی کی عبارت پوری صحت اعراب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ میں صاف بات کر رہا ہوں، اپنی بھی آپ کی بھی، اور میں آپ ہی میں سے ہوں، آسمان سے ٹپکا ہوا نہیں ہوں۔ شامی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے مجتہد فی مذہب ہوتے تھے، ناقل مذہب ہوتے تھے، نقل کی بھی صلاحیت نہیں، عربی فتاوا سے نہیں، اردو فتاوا سے بھی نقل کی صلاحیت نہیں، اردو فتاوا کی پوری فہرست سے بھی واقف نہیں، متداول اردو فتاوا۔ لادری کا علم سیکھیے، علمی خدمات کا سفر بہترین انداز میں ہوگا صحبت طویلہ سے، خود کی معاشرتی زندگی درست ہوگی۔ میرا نکاح کیسا ہو رہا ہے؟ میرے نکاح میں کتنی رسومات کم ہوئی؟ میرا اپنی بیوی کے ساتھ نفقہ دینے کا، ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک صاحب کے پیسے دینا تھا، حضرت نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، جاؤ تمہاری پیرانی ماں سے لے لو، تو قرض لے لو، بعد میں سے ادا کر دیں گے۔
کو ماہانہ رقم دی جاتی ہے ماہانہ نفقے کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفقہ سکنا تو دیا جاتا ہے, کھانا پینا تو دیا جاتا ہے, الگ سے ایک رقم بھی دینا چاہیے جس میں وہ خود مختار ہو, تاکہ شریعت کا جو حکم ہے نفقے کا اس کی تکمیل ہو جائے, اس پر عمل ہو جائے. تو پیرانی ماں کو کچھ رقم دیتا ہوں ماہانہ, ان کے پاس ہوگی, قرض لے لو, بعد میں سے ادا کر دیں گے. ذاتی زندگی, دوا بیچنے تو صحت نہیں بنتی نا, دوا کھانے سے صحت بنتی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں کمرے کے باہر کا کوئی سامان کمرے میں آ جاتا ہے فوراً واپس کروا دیتے. گلاس آ گیا باہر کمرے سے, لکھ جاؤ, برتن آ گئے باہر لے جاؤ. بیٹا میں نے وصیت لکھ دی ہے کہ جو کمرے میں ہے وہ میرا ہے, جو کمرے کے باہر ہے وہ تمہاری والدہ کا ہے. اب میں اس حال میں منع نہیں چاہتا کہ تمہاری والدہ کا سامان میری مملوکہ چیزوں کے ساتھ مشغول ہو, کیونکہ ملکیتوں کا امتیاز نہیں ہے تو وراثت کی تقسیم میں الجھن ہے. کس کی ملکیت میں کون سی چیز ہے, کون سی چیز کس کی ملکیت کی ہے, شوہر کی میراث کیسے تقسیم ہو, بیوی کی میراث کیسے تقسیم. ذاتی زندگی کے اندر فقہ و فتاوی کا علم کتنا چھلک رہا ہے, معاملات میں کتنا چھلک رہا ہے, اجتماعی خاندان میں کتنا چھلک رہا ہے, اپنی ملازمت کی جگہ پر کتنا عمل ہو رہا ہے. واقعات پڑھتے ہیں آپ, دیر سے آدھے تنخواہ کاٹ دیتے تھے. معاملے کی وضاحت ہوتی تھی کہ آپ مجھے وقت کا ملازم بنانا چاہتے ہیں یا کام کا ملازم بنانا چاہتے ہیں, آپ مجھے وقت کی اجرت دینا چاہتے ہیں یا کام کی اجرت دینا چاہتے ہیں, اجیر مشترک ہوں یا میں اجیر خاص ہوں. معاملے کی پوری وضاحت تاکہ مجھے اپنے تنخواہ کے حلال حرام ہونے کا اندازہ ہو, میں فیصلہ کر سکوں کہ میرے لیے کتنی حلال ہے. بہت واقعات ہیں اکابر کے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں ایک جگہ پر بنگلور میں مجھ سے پوچھا گیا ثانیہ مرزا کے کپڑوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو میں نے کہا ثانیہ مرزا پوچھ لیں گی, آپ کیوں پوچھ رہے. مقصد یہ تھا کہ میڈیائی سوالات میڈیا میں اس کا جواب سنا جائے اور پھر ثانیہ مرزا کے خلاف میدان گرم کیا جائے اور مرغیوں کی جنگ مولوی کو لڑاؤ. حضرت نے کہا کہ میں نے ان سے کہا آپ ثانیہ مرزا جب پوچھیں گے ان کو جواب دے دیں گے, آپ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے. میڈیا کے سوالات, یوٹیوب چینل بنانے کا شوق ہے, یوٹیوب پر آنے کا شوق ہے, چاہے گلی کے ایک آدمی کو آدمی متاثر نہ کر سکا ہو, زمینی سطح پر کوئی کام نہ کر سکا ہو. تسکین شوق کے لیے مت جائیے, اشاعت دین کے لیے جائیے. ناموری اور اظہار کے لیے, نمود کے لیے مت جائیے. میڈیا کے سوالات کہاں بولا جاتا ہے, کہاں پر اپنے آپ کو نمائندگی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے, کہاں پر نہیں پیش کیا جا سکتا ہے. ہوم ورک کی عادت آپ دیکھیں گے اپنے اکابر کو, میں موجودہ کی باحیات کی زیادہ سنا رہا ہوں تاکہ ان کی عظمت بھی آئے, تاکہ آپ استفادے کے لیے جائیں جو بچے کچھ ہیں. خالد سیف اللہ صاحب سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت میں نے سنا ہے آپ زندگی میں کبھی 2 بجے سے پہلے نہیں سوئے, جب سے شعور سوال پڑھنے لکھنے کی عادت پڑی. تو مولانا نے مجھ سے کہا کہ واقعی, مولانا نے کہا ہاں ایسا ہی ہے, کبھی سیڑھی پر کتاب لینے کے لیے اوپر جاتا ہوں, کتاب لے کر پون گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں, اندازہ ہی نہیں ہوتا. آدھا پون گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں, اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ پون گھنٹہ گزر گیا. ہوم ورک کی عادت, سطحیت نہیں رہتی, سرسری پن نہیں رہتا, اپنے مفتی ہونے کا اعتماد باقی رکھنے کی فکر نہیں رہتی, بلکہ میں محنت کر کے کتاب دیکھ کے جواب بتاؤں, پورا مالہ اما علیہ دیکھ کے بتلاؤں. دوسرے سے پوچھ لیا, گوگل پر مفتی گوگل سے خدمت لے لی. سب سے پہلا مصدر براہ راست کتابوں کی مراجعات,
اصل مراجع سارے اکابر قابل احترام ہیں، سر سلمان صاحب منصور پوری اور دیگر سارے اکابر قابل احترام ہیں، لیکن بنیادی مراجع، اساسی مراجع کی طرف رجوع، تبلیغ کا جذبہ، اپنی بات کو پہنچانے کا جذبہ. ایک آدمی 10 بار پوچھ رہا، 10 بار سمجھا رہے. طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے 10 مرتبہ سمجھا رہے. حلالے کا مسئلہ ہے سنگینی 10 بار سمجھا رہے. میراث کا مسئلہ ہے ازول تاخیر حقوق اربع واجبہ سمجھا رہے. طبیعت تھک نہیں رہی ہے، اچاٹ پن نہیں آ رہا، سامنے والے دیہاتی کے اجٹ پن پر غصہ نہیں آ رہا ہے، آسان سے آسان زبان میں سنانے کی فکر. اکابر کو دیکھیے، اور شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا، علی سیف اللہ صاحب کو دیکھا، سامنے والا بات سمجھ نہیں پا رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، سوال بار بار دہرا رہا ہے، حضرت پھر دہرا رہے ہیں، پھر ایک مرتبہ بول رہا ہے اور آسان زبان میں بول رہے ہیں. امام حنیفہ کے واقعات ہیں، دیگر اکابر علماء کے واقعات ہیں، مجتہدین کے واقعات ہیں، موجودہ زمانے کے واقعات. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کی ساری خدمات میں سب سے پہلے فتوے کا جواب دینے کو اپنے لیے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ اتنی محنت سے پوچھ رہا ہے تو عمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، جواب دیتے ہی وہ عمل کرے تو تطبیق اور تنفیذ فتوے میں جلدی ہو جاتی ہے. اسی لیے میں فتوے کے کام کو ترجیح دینا چاہتا ہوں. ہوم ورک کی عادت، کتب بینی کی عادت، ورق گردانی کی عادت. اتنا کا سال ہو گیا، آپ کیا ورق گردانی کرو. 2 دن پہلے ہی حضرت شاہ صاحب کے پاس گیا تھا، حضرت فرما رہے تھے مفتیاں تو بہت بن رہے، مسئلے بتانے والے نہیں مل رہے، مسائل ویسے ہی الجھے پڑے ہیں، لوگوں کے شکوک و شبہات ویسے ہی باقی ہیں. ہوم ورک کرنے کی عادت. فون نے، فضولیات نے ضروریات کا وقت لے لیا، محرمات نے وقت کی برکت کو ختم کر دیا، ذہنی یکسوئی ختم ہو گئی، ترکیز اور فوکس کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی. ایک صفحہ پوری توجہ سے میں، ایک صفحہ، ایک جلد نہیں، ایک مضمون نہیں، ایک مصنف نہیں، ایک صفحہ پوری توجہ سے اپنی خلوت میں پڑھنے کی استعداد کا بھی فاقہ ہے، تنگی ہے، ناداری ہے. یہ صحبت طویلہ سے آدمی کو یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. رجوع کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی. صاحب میں نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا تھا، اب میں کتاب دیکھا، اپنے بڑوں سے پوچھا، مجھے پتا چلا میں نے غلط بتایا ہے، آپ مسئلے کی تصحیح کر لیجیے، کریکشن کر لیجیے. آپ حضرت تھانوی کو کوئی جھجک نہیں ہے ترجیح و راجع چھاپنے سے، مجھے جھجک ہے یہ بولنے کے لیے کہ میں نے غلط بتایا تھا. مسئلہ بتانے کا شوق ہے، رجوع کرنے کا حوصلہ بھی لائیے اگر آخرت کے لیے بول رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا، اور خط کے اندر معارف القرآن میں ذکر کردہ ایک روایت کے بارے میں محقق طریقے سے لکھا کہ یہ روایت ناقابل نقل ہے تفسیر میں. مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب نے سارا مضمون پڑھا اور نیچے لکھا ہوا ہے، شائع ہوا وہ مضمون. حضرت نے نیچے لکھا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آئندہ کے ایڈیشن میں وہ روایت حذف کر دی جائے گی. والد محترم نے مجھے اس میں حذف و اضافے کی اجازت دی ہے. اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفا وحسن مآب. حضرت نے ایک مرتبہ دعاؤں کی تشریح کا مضمون شروع کیا اور کہا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک صاحب نے خط لکھ کر بھیجا کہ یہ روایت ثابت، یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. حضرت نے رجوع کا اعلان کیا. میں اللہ سے بھی استغفار کرتا ہوں اور امت مسلمہ سے بھی کہتا ہوں کہ اس دعا کو بطور حدیث کے نقل نہ کریں. اس عمر میں 2 سال 3 سال کے اندر کا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں. کیا میرے اندر حوصلہ ہے؟ کیا میرے اندر جمعہ کی خطابت میں، تبلیغ کی خطابت میں ایک ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے اس قدر دیانت داری ہے؟ دوسرا ہے وسیع مطالعہ.
مطالعے کی وسعت، جامع تصور. پہلے دین ہے کتنے شعبوں کا نام. عبادات و معاملات میں افتاء کا سال ہو گیا. ابھی معاشرت، معاملات، سیاسیات، اخلاقیات، ابھی بین الاقوامی تعلقات، اقلیات، یہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ مطالعے کی وسعت ہوگی تو سب سے پہلے دین کا جامع تصور، دین کا جامع تصور پہلے حاصل کیجئے. اسلام کے شعبجات کون کون سے ہیں؟ مسلمانوں میں دعوت کے کیا ہے، غیر مسلموں میں دعوت کے کیا ہے، فرض کفایہ کی فہرست کیا ہے. مطالعے کی وسعت، وسعت علمی وسعت قلبی پیدا کرتی ہے، وسعت علمی وسعت ظرفی پیدا کرتی ہے، تنگ علمی تنگ نظری پیدا کرتی ہے، کم علمی تنگ نظری پیدا کرتی ہے. ایک کتاب پڑھ کے مسئلہ بتا دیا، دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ کے بتایا، یہ صاحب تغلید کر رہے ہیں، ان کی غلط بتایا انہوں نے مسئلہ، کتاب النوازل میں اس کے خلاف لکھا ہوا، تو کتاب النوازل دیکھ کے آپ اس کی تغلید کر رہے ہیں. دوسرے اصحاب نظر و فکر بھی ہیں، دوسرے اصحاب رائے بھی ہیں، دوسرے اصحاب افتاء بھی ہیں. وسعت علمی سے حدود اختلاف کی رعایت آئے گی. ان کے دلائل بھی پڑھ لیے جو تفسیر کو حرام کہتے ہیں، ان کے دلائل بھی پڑھ لیے جو تفسیر کو حلال کہتے ہیں. تو آدمی دوسرے کا احترام کرتا ہے. یہ سامنے والے نے بھی جو کہا وہ دلیل کی بنیاد پر کہا. آپ کو جس پر اعتماد ہو اس پر عمل کر لیجیے. وسعت علمی سے حدود اختلاف کی رعایت کرنے کا آدمی کے اندر سلیقہ آتا ہے، بے ادب نہیں بن جاتا رائے کے اختلاف کی وجہ سے، بدتمیزی نہیں کرتا جس سے رائے کا اختلاف ہو جائے، اس پر بے اعتمادی یا اس کے اخلاص پر حملہ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے امت کو بکھیرنے کا ذریعہ نہیں بنتا. مطالعہ بڑھائیے. ایک ایک موضوع پر پی ایچ ڈیاں ہیں، ایک ایک موضوع پر پی ایچ ڈیاں ہیں. حج کے جدید مسائل، صرف منا مسعی، ایک ایک موضوع پر، قربانی کے ایک ایک موضوع پر مستقل رسالے کام کرتے ہیں. رسالے نکلتے حج کے مسائل پر، رسالے نکلتے طب کے مسائل پر، رسالے نکلتے سیاست کے مسائل پر، رسالے نکلتے سیرت کے مسائل پر. رسائل و مجلات آدمی دیکھے. اکیڈمیاں قائم ہے مستقل، شافعی فقہ پر اکیڈمی ہے، مالکی فقہ پر اکیڈمی ہے، بینکنگ کے مسائل پر قطر وغیرہ میں مستقل اکیڈمیاں ہیں، ادارے رہتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر. خول سے نکلیے، اردو کے چند مصادر کو پڑھ کر مت سمجھیے، مت رہیے خود فریبی میں. یورپ کی افتاء کمیٹی ہے، اردن کی افتاء کمیٹی ہے، مصری کی افتاء کمیٹی ہے، جدہ فقہ اکیڈمی ہے، مکہ فقہ اکیڈمی ہے، انڈیا کی فقہ اکیڈمی ہے. 35 40 جلدوں میں موضوعات ہیں، مقالات ہیں. عالم اسلام کے بڑے بڑے مفتیان کرام کی موجودگی میں طے ہوتے ہیں. ایک ایک مسئلے پر غور و خوض کیا جاتا ہے. پڑھیے پچھلوں کی تحریروں کو. اقتصادی مسائل کے اوپر مستقل تنظیمیں کام کرتی ہیں. کویت کے اندر فقہ طب پر مستقل تنظیم ہے، صرف طب کے مسائل کے اوپر، سرجری کے مسائل پر، ڈاکٹری کے مسائل پر، ڈاکٹری کے ایک جزئیے پر، پلاسٹک سرجری پر پی ایچ ڈی ہے. کب علمی تنظرفی پیدا کر دے گی، علمی قناعت پیدا کر دے گی، خود فریبی پیدا کر دے گی. سب سے بڑا نقصان ہے علمی قناعت. زوال، آدمی کا زوال شروع ہو جاتا ہے علمی قناعت کی وجہ سے. متعین موضوعات پر کتابیں، ایک ایک موضوع پر. پھر بولوں گا، دہراؤں گا میں، فون کا استعمال، فون کی عادت، کہیں کا نہیں رہیں گے آپ. اخلاقی، تعلق مع اللہ، اخروی، صحت، وہ سب چیزیں الگ ہے ہی اپنی جگہ پر. افتائی زندگی میں بھی بانجھ اور ناکارہ ہی رہ جائیں گے اگر صرف فون کے مطالعے کے عادی رہے. اپنی کتابیں خریدنے کا شوق نہیں. افتاء کے ساتھ 25 ہزار کی کتابیں خریدتے تھے. ہم کوئی خیر القرون کے دور کے نہیں ہیں.
قریبی زمانے کے ہی ہیں، لیکن ہمارے ساتھیوں میں حوصلہ رہتا تھا، 10 20 ہزار کی کتابیں خریدتے تھے اپنے اخراجات. اب ویسا جذبہ بھی نظر نہیں آتا. فقہ الطہارہ، فقہ الصلاۃ، فقہ الزکاۃ، فقہ الصوم، فقہ الحج، جدید مسائل. بیشتری زبر میں جتنا لکھا وہاں پہ ختم ہو گئے. تو بیشتری زبر تو ایک معلمہ بھی پڑھی تھی، مومنہ کورس میں پڑھا ہے ایک بہن نے. تو آپ کی علمی سطح کیا ہے؟ آپ کی علمی سطح کیا؟ آپ مفتی کہلانے کے قابل ہے، وہ مفتی آپ کہلانے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ اگر اس سطح پر آپ مفتی کہلائے جانے کے قابل ہے تو ویڈیو کا موضوع ہے احوال الشخصیہ، فقہ الاحوال الشخصیہ، فقہ الاسرہ، فقہ الاجتماع اور اصلاح کے مسائل ہے. پوری دنیا میں مسائل ہیں، نکاح کے مسائل، نکاح کے اندر 85 مسائل ہیں. عمر کا تعیین کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کم عمری کا نکاح کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نکاح سے پہلے مرد و عورت کا مختلف ٹیسٹ کروانا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ برتھ کنٹرولنگ کے کیا مسائل ہیں؟ پھر کتاب پرسلا کے اندر فقہ الاحوال الشخصیہ میں طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، حضانت کا مسئلہ. پورا معاشرہ اسی میں جل رہا ہے. جوائنٹ فیملی کے مسائل، جوائنٹ فیملی کے مسائل عجم میں، ایشیا میں سب سے بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے. شاید ہی کوئی گھر ہوگا جہاں پر جوائنٹ فیملی کی الجھنیں نہ ہو، مالیاتی الجھنیں نہ ہو، معاشرتی الجھنیں نہ ہو. حتانی فرماتے تھے اجتماعی چولہے سے ہی انتشار کی آگ نکلتی ہے. کتاب الجنایات، کوئی ایسا موضوع نہیں رہا جو فرسودہ ہے، کوئی موضوع ایسا نہیں رہا جس کی ضرورت نہیں رہی. فقہ الجنایات، اخوان کے بڑے بڑے صدور ہیں، کتابیں لکھی ہے. التشریع الجنائی الاسلامی، اسلام کا قانون جرم و سزا. قسامت کا طریقہ اس زمانے میں کیا ہونا چاہیے؟ شبہ امت کسے کہا جائے گا اس زمانے کے اندر؟ سب موضوعات ہیں. السیاست الشرعیہ، السیاست، ہر آدمی رائے دینے کے لیے اٹھ جاتا ہے. سیاست شرعیہ کتنا پڑھا ہے؟ اسلامی سیاست، مسلم اقلیتی ملک کے اندر رہتے ہوئے سیاست. ہمارے اکابر نے کیا لکھا یہاں کی سیاست کے بارے میں؟ برادران وطن کے ساتھ تعلقات کے حدود، سورہ ممتحنہ پڑھیے. برادران وطن کے ساتھ تعلقات کے حدود. کیا جنازہ نہلایا جا سکتا ہے؟ کیا دفنانے میں ساتھ دیا جا سکتا ہے؟ کیا شمشان گھاٹ میں جلانے پہ امداد کی جا سکتی ہے؟ وندے ماترم پڑھنے کی اجازت کس درجے میں؟ حب الوطنی اور نیشنلسٹ ہونے کے کیا حدود ہیں؟ ایسا افتاء کیجیے یہ الجھنوں کو ختم کر دے. جذباتیت اور مصلحت پسندی کی سرحدوں کو طے کر دے. ایک آدمی کہتا ہے آپ جذباتی ہیں، ایک آدمی کہتا ہے آپ بہت مصلحت پسند بن چکے ہیں. جذباتیت اور مصلحت پسندی کی سرحدیں کیا ہے؟ کام کیسا ہونا چاہیے سیاسی سطح پر اس ملک؟ السیاست الشرعیہ لکھا ہے مولانا اسحاق صاحب سندھلوی نے، لکھا ہے حضرت مولانا حامد غازی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کشمیری کے شاگرد تھے. خوب لکھا ہے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری نے رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حسین احمد مدنی کی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی، حفظ الرحمان سوہاری کی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، سب کے سیاسی نظریات کو جمع کیا. ابواب القضاء، پنچایتیں چکانے بیٹھے ہیں آپ، فسخ و تفریق کا باب، امنت اللہ رحمانی، جائیے کوئی محکمہ شریعت دیکھ کر آئیے، پٹنہ جائیے دیکھ کے آئیے. ایک کفرستان کے 3 صوبوں میں ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہو گئے ایسے دارالقضاء کے قائم کرنے میں کہ جس پر مسلمانوں کا اعتماد پولیس اسٹیشن اور عدالتوں سے زیادہ. اتنا بڑا کارنامہ انجام دیے. زمینات و مکانات، فقہ المقاولات، فقہ بیع الاراضی، زمینات کے بیچنے، کنسٹرکشن کے مسائل. سب سے بڑا کاروبار ہے ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے. زمینی صورتحال کیا ہے؟ بروکریج کے کیا مسائل ہیں؟ حقیقی آدمی مشتری یا بائع کب بنتا ہے؟
بیٹھنا پڑے گا کاروباریوں کے ساتھ. دینے والے بنیں گے تو قدر ہوگی, لینے والے ہاتھ کی کہیں پہ بھی قدر نہیں ہوتی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دین دیں, اللہ سے جوڑیں اور میں آپ کی ناقدری کروں. تقسیم جائیداد کے کچھ مت کیجیے اپنی زندگی میں, صرف پوری زندگی تقسیم جائیداد کے مسائل سنا دیجیے. لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے, ٹوٹے ہوئے خاندان جمع ہو جائیں گے, مرنے والے بوڑھے آپ کو دعائیں دیں گے, آپ نے میرے خاندان کی الجھنوں کو ختم کر دیا. ہبہ, وصیت, میراث, تقسیم جائیداد کے اصول, اس کے اتار چڑھاؤ, مشترکہ باپ کے ساتھ کاروبار میں معاملات کی شفافیت کیا ہونی چاہیے, حلال ذبیحہ, قصائی کے پاس بیٹھیے, بقرعید سے پہلے جوڑیے, جائیے کہ چکن کی دکان میں بتا کے آئیے حلال ذبیحہ کے ضابطے کیا. آپ کے پاس آیا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, اور اس کو حلال ذبیحہ کے احکام نہیں بتلایا جا سکے. فساد زدہ علاقے میں کیا کام کیا جاتا ہے, وہاں معمولی لنچنگ ہوئی, کیا کرنا چاہیے, وہاں فساد ہو گیا, کیا کرنا چاہیے, کیا خودکشی کی اجازت ہوتی ہے, کیا نقل مکانی کی اجازت ہے, کینیڈا کی شریعت لینا چاہتا ہوں میں, ترکی چلے جانا چاہتا ہوں, سیف علاقہ ہے, ترقی یافتہ ملک ہے, محفوظ ترین ملک ہے, کسی ملک کی شہریت اپنانے کے کیا اصول ہے, ما حکم التجنس بجنسیت دولت اخرى, کتابیں دیکھیے اب اس موضوع پر, شہریت حاصل کرنے کے کیا احکام, گاؤ کشی پر امتناع, گاؤ کشی پر حالات, تو پھر گاؤ کشی سے مکمل طور پر رک جانے کا سبق دینا, یا ہندوؤں کی دلجوئی کے لیے دستبرداری کا سبق دینا, یا صرف فساد روکنے کے لیے قانون کا لحاظ اور قانون کی یا فسادیوں کی شرارت سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر اس کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے عملاً احتیاط کرنا, کیا طریقہ ہونا چاہیے. حرمت مساہرت, فقہ الاولویات, ترجیحات کا دین, فقہ الاولویات, ترجیحات کا دین, کہاں پر کس کو ترجیح دی جانی چاہیے. تلفیق تقلید کے کیا مسائل ہیں, انہوں کیا بھائی ہمیشہ مسلک چھوڑ دیتے, تو تلفیق کے مسائل بتائیے, کم مسلک چھوڑنے کی اجازت ہے. تقلید اور تلفیق کے احکام کیا ہے. موسوعے کے موسوعے, اصول فقہ پر 45 جلدوں کا موسوعہ ہے, معلمت الزائد, فقہ مذاہب اربعہ کی فقہ پر 45 جلدوں میں موسوعہ کویتیہ ہے. بابا زہیلی کو پڑھیے کیسے موسوعات لکھتا ہے. تو وسعت مطالعہ, یہ دو بنیادیں ہیں. جدید اصول فقہ, اصول فقہ کے جو نئے مسائل ہیں, استحسان, مسائل مرسلہ وغیرہ پر کام ہو رہا ہے, یہ دو رسوخ کی بنیادیں ہیں. ایک بنیاد صحبت طویلہ اور دوسری بنیاد مطالعہ, وسعت مطالعہ, صحبت ماہرین, سچے دل کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, اپنے آپ کی تربیت کے ارادے سے کہیں پر بھی آدمی رہتا ہے, اللہ اسے محروم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آخری سانس تک وہی کام لے جو ان کے نزدیک مقبول ہو. اللہ ہر قسم کے نفس کے شرور سے, شیطان کی تلبیسات, تسویلات, بے لگامی, بے قابو پن سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والحمد للہ.